صرف چند منٹ میں تراویح نماز پڑھنے کا مکمل اور آسان طریقہ سیکھ لیں تاکہ اس رمضان آپ سے تراویح نماز میں کوئی غلطی نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں تمام بہن بھائی خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کی میری ویڈیو تمام بہنوں کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں آپ کو تراویح نماز کا سب سے درست اور آسان طریقہ بتاؤں گی۔ کتنے نفل پڑھنے ہیں، 8 پڑھنے ہیں، 12 پڑھنے ہیں یا 20 پڑھنے ہیں، اور سب سے مین بات، آپ نے تراویح نماز کی نیت کیسے کرنی ہے۔ آپ کو ایک ایک چیز سٹیپ بائی سٹیپ یہاں پہ گائیڈ کروں گی تاکہ آپ کو تراویح نماز پڑھتے وقت کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تراویح نماز پڑھتے وقت تو اس کی آپ درستگی کر لیں۔ اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھنا تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلطی یا کوتاہی آپ کی تراویح نماز میں نہ رہے۔ نماز تراویح خصوصی طور پر ماہ رمضان میں ہی پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کی ذات عالی کا بڑا خاص فضل اور بڑا ہی خاص کرم ہے کہ جس نے ہمیں ایک اضافی مہینہ عبادت کا عطا فرمایا جو ہمیں عام دنوں میں میسر نہیں ہوتا۔ تو پھر جماعت کی صورت میں فرداً یا تنہا اکیلے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ ہے۔ اب نماز تراویح کتنی پڑھنی چاہیے اور کب پڑھنی چاہیے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں، آپ نے عشاء کی 4 فرض نماز ادا کر لیے ہیں، اس کے بعد آپ نے سنتیں پڑھ لی ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے نفل بھی پڑھ لیے ہیں۔ 2 فرض پڑھ لیے، 2 سنتیں پڑھ لی، 2 نوافل پڑھ لیے۔ اب آپ نے وتر نہیں پڑھنے، وتر آپ نے تراویح کے آخر میں پڑھنے ہیں۔ اب ہم نے پڑھنی ہے نماز تراویح۔ اس کی نیت کیا ہے اور کتنی نماز تراویح ادا کرنی چاہیے۔ آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو مسنون عمل ہے، جو سنت موقدہ ہے، وہ 20 تراویح ہے، یعنی 20 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں جو کہ سنت مؤکدہ ہیں، اور 20 رکعت نماز تراویح ہی پڑھنی چاہیے۔ اب اس کی نیت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ مثلا آپ نے وضو کیا اس نیت سے کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ آپ نے وضو کیا کہ عشاء کی نماز کے بعد میں نے نماز تراویح بھی پڑھنی ہے۔ جب آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ کی نیت عشاء کی نماز کے فرائض ادا کرنے کی ہے، نماز تراویح ادا کرنے کی ہے۔ آپ کی نیت ہو گئی۔ اور اگر آپ زبان سے نیت ادا کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ زبان سے بھی ادا کر کے نیت کریں نماز تراویح کی، یہ جو 20 رکعت تراویح ہے تو ان کی ایک ساتھ ہی نیت ہو جائے گی۔ اور وہ نیت کیا ہوگی کہ میں 20 رکعت نماز تراویح کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے، اور اگر زبانی طور پر بھی اس بات کو دہرانا چاہتے ہیں تو آپ نے دہرا لینا ہے۔ جب آپ پہلی 2 رکعت نماز تراویح ادا کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سمجھا دوں، آپ نے 2 رکعت نماز تراویح کی ابتدا کی ہے، ٹوٹل آپ نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھنی ہے۔ اب شروعات کر رہے ہیں۔ آپ نے نیت باندھ لی، نیت کر لی کہ میں 20 رکعت نماز تراویح کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے اپنے سینے پہ ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے کوئی بھی سورت پڑھ لینی ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ایک ہی سورت کو بار بار پڑھ سکتے ہیں یا ہمیں سورت چینج کرنی چاہیے، یا کوئی بھی 10 صورتیں آپ کو آتی ہیں تو ان 10 صورتوں کو ایک ہی رکعت میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور پھر بار بار پڑھ سکتے ہیں، یا 20 صورتیں آپ کو آتی ہیں، یا کیا ان 20 صورتوں کو ایک ہی رکعت میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی، اگر آپ کو 20 صورتیں آتی ہیں تو آپ 20 صورتوں کو ایک ہی رکعت میں بھلے پڑھیں گے تو آپ کا قیام لمبا ہو جائے گا، آپ کی نماز تراویح کی عبادت جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو 10 صورتیں آتی ہیں پھر آپ ہر رکعت میں ترتیب کے ساتھ صورتیں پڑھتے جائیں، یا اگر آپ کو صرف ایک ہی صورت آتی ہے یعنی سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صرف آپ کو یہ ایک صورت آتی ہے اور آپ اس ایک صورت کے ساتھ بھی تراویح نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنی 20 رکعت مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ بار بار پڑھیں، ہر رکعت میں پڑھیں۔ جب آپ نے پہلی 2 رکعت تراویح کو مکمل کیا، مثلا آپ نے پہلی رکعت کی نیت باندھی، ثنا پڑھی، سورۃ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد کوئی سورت پڑھی، پہلی رکعت مکمل، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھے، اس کو بھی اسی طرح آپ نے پڑھ لیا، آپ نے سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد دوسری 2 رکعت کے لیے جب آپ نیت باندھیں گے پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ پھر دوسری رکعت کے لیے بھی جب آپ اٹھیں گے تو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے دوسری رکعت نماز تراویح بھی مکمل کر لینی ہے۔ ٹوٹل آپ کی یہ 4 رکعت نماز تراویح ادا ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعصمت والہیبۃ،
वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत सुब्हानल मालिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूतु सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकतु वर्रूह अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर। ये दुआ भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप ये दुआ भी आप पढ़ सकते हैं, मैं तो यही मशवरा दूंगी आप सबको कि आप इसी दुआ को याद करें। इसमें बड़ी वज़नी अरबी इबारतें हैं और फिर अल्लाह की ज़ात आलम से इस्तग़फ़ार भी है। ये दुआ याद कर लें, अच्छी दुआ है, बहुत ज़बरदस्त। अगर आप ये नहीं कर सकते, आपको ये याद नहीं है, तो फिर आप पढ़ सकते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, यानी कम अज़ कम 9 मरतबा आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करना है। इसी तरीक़ेकार के मुताबिक हर 4 रकत नमाज तरावी मुकम्मल करने के बाद आप अव्वल दर्जा तो ये है कि ये दुआ पढ़ें। अगर ये दुआ नहीं आती तो फिर आप इस्तिग़फ़ार कर लें, 7 मरतबा कर लें, 9 मरतबा कर लें, 11 मरतबा कर लें, आप इस्तिग़फ़ार करें। इसी तरतीब के मुताबिक आप अपनी 20 रकत नमाज तरावी को मुकम्मल करें। अब रहा सवाल ये कि नमाज तरावी 20 रकत मुकम्मल करें, 8 पढ़ें या 12 पढ़ें। देखें, ये सुन्नत है और सुन्नत मुअक्किदा है, तो आप 20 पढ़ लें तो आपको सवाब ज़्यादा मिलेगा, 12 पढ़ेंगे सवाब में कमी आ जाएगी, 8 पढ़ेंगे तो और सवाब कम हो जाएगा। तो बहरहाल अल्लाह ने अगर आपको तौफीक दी है तो आप 20 पढ़ें। अगर कोई मसले मसाइल हैं, आप 12 पढ़ना चाहते हैं तो 12 पढ़ लें, अगर 8 पढ़ना चाहते हैं तो आप 8 पढ़ लें। 8 पढ़ें, 12 पढ़ें या 20 पढ़ें, लेकिन नागा ना करें, इनको पढ़ें ज़रूर। नमाज तरावी मुकम्मल कर लेने के बाद आपने वितर नमाज अदा करनी है। नमाज वितर अदा करने के बाद फिर आपने 2 रकत नमाज नफल अदा करनी है। 2 रकत नमाज नफल अदा करने के बाद फिर आपने अल्लाह की ज़ात से दुआ करनी है, तौबा इस्तग़फ़ार करना है, जो आप मांगना चाहते हैं, जो वो आपने अपने रब से राज़ो न्याज़ की बातें करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी तमाम बहनों को नमाज तरावी का तरीका अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। बिल्कुल आसान अंदाज में मैंने आपको समझाया है, आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। कोई बात मेरे से रह गई है या आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात, मेरा तरीका समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने किसी ख़ास मसले पर या मौजू पर आप कोई वजीफ़ा चाहते हैं, कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। और अगर आप अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ अपनी दुआ लिख दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लेकर आपके काम की दुआ की जाएगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाएंगे। हो सकता है किसी एक की आमीन हम सब के हक़ में कबूल हो जाए।